الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلو پہل ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر زمان، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین، آمنہ کے لخت جگر، نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے عظمت قرآن. میرے پیارے ساتھیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کا اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر اس ٹاپک پہ بات ہونا اشد ضرورت ہے، نہایت ضروری ہے. اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ ہم 5 پوائنٹس پر باتیں کریں گے. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ قرآن مجید کا اور رمضان مبارک کا کیا تعلق ہے، آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے.
اسی طرح دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ قرآن مجید کی قدر و منزلت کیا ہے. تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے. اسی طرح چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا. اسی طرح پانچواں پوائنٹ رہے گا کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا کیا تعلق ہے, کیا ربط ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان المبارک کا اور قرآن کا بالکل گہرا تعلق ہے, بالکل گہرا ربط و ضبط ہے, کیونکہ یہ قرآن اسی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی مبارک کا مہینہ ہے, رمضان ہی وہ مہینہ جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے. ھدی للناس, اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو کھل کھل کر کے بتاتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ یہ قرآن اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے, اور رمضان المبارک کے مہینوں میں سب سے بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تجھے کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا, اور رمضان کے مہینوں میں سب سے بابرکت رات لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. تو پتہ چلا کہ اس قرآن کا اور رمضان مبارک کا بالکل گہرا تعلق ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا, آج ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے, آج ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے, بلکہ قرآن تو ہم نے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے. قرآن تو بس ہم نے الماری کے اندر سجا کر رکھ دیا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ قرآن تو بالکل بھائی, قرآن تو بالکل طاقوں میں سجانے کی زینت بن چکی ہے. یہ قرآن تو بالکل الماری میں سجانے کے لیے بن چکا ہے. یہ قرآن الماری کی بالکل زینت بن چکی ہے. آج قرآن ہمارے گھروں میں ہے, ہر کسی کے گھر میں قرآن موجود ہے, لیکن آج اسی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم قرآن کھول کر کے بھی نہیں دیکھتے. قرآن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, کہتے ہیں مولانا صاحب کون سا قرآن خرید کر کے دے, دہیج کے میں, تحفے میں, گفٹ میں کون سا قرآن خرید کر کے دے. ہم اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن تو دیتے ہیں, اور اس کو بالکل کپڑے میں سمیٹ کر کے الماری میں, گودریج میں رکھ دیتی ہیں. صرف رمضان بھی کھولتے ہیں. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے محروم اور ایسے بدقسمت انسان جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھتا. میرے بھائیوں, یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس قرآن مجید کی قدر و منزلت کیا ہے؟ اس قرآن مجید کی پہلی قدر و منزلت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, اور روح الامین جو کہ فرشتہ ہے, وہ فرشتہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور وہ روح الامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارتا ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرا سکے بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو بالکل فصیح عربی زبان کے اندر ہے، یہ قرآن تو بالکل عربی لینگویج میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا ذکر تو پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں کتاب ہے، یہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تو بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے کافر کہتے تھے ارے یہ قرآن تو صرف محمد نے بنا لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مدرسہ نہیں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ بھلا اس قرآن کو کیسے لکھ سکتا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انتقال ہو جاتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا سوچو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 سال کی عمر میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جو مزدوری کیا کرتے تھے، وہ نبی کبھی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ نبی کبھی کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کیا، وہ نبی جو کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ نبی اپنی طرف سے کہ قرآن کیسے لکھ سکتا ہے؟ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کی پہلی قدر و منزلت ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ، ان کے زمانے کے اندر ایک فتنہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، کہا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ ان پر قربان جائے، امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ پہلی قدر و منزلت ہے قرآن کی۔ اسی طرح قرآن کی دوسری قدر و منزلت یہ ہے، یہ قرآن بے مثال کتاب ہے، یہ قرآن بے مثال کتاب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے میرے پیارے ساتھیو، قیامت تک اس جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا۔ چیلنج کرتا ہے قرآن، یہ قرآن پہلے سے لے کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب سے لے کر کے یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج کرتا ہے کہ اس قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس قرآن کے اندر شک کرتے ہو، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر ڈاؤٹ ہے، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے تو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر کوئی بھی شک ہے، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسے کوئی صورت لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اکیلا ہی نہیں بلکہ تم ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاؤ اور مدد کر کے بھی تم اس جیسے قرآن جیسی کتاب لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کافر لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے
کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی پڑھا نہیں، کبھی کوئی مدرسہ نہیں گیا، کبھی کوئی اسکول نہیں گیا، کبھی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لکھ سکتا ہے تو تم تو بڑی عربی جاننے والے ہو، تم تو بہت جانکار ہو، تم تو بہت نالجبل ہو، تو تم بھی جو ہے کتاب لا کر کے دکھاؤ۔ نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا کہ انسان اور جن مل کر کے بھی اس جیسے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی جو لوگ اس قرآن کے اندر شک کرتے ہیں، اے نبی جو اس قرآن کے اندر ڈاؤٹ کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر انسان اور جن مل کر کے بھی تم مل جاؤ، اگر کوئی انسان مل جائے اور پورے جن مل کر کے بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کیوں نہ کرنے لگ جائے، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرنے لگ جائے، وہ ایک دوسرے کا ہیلپ کیوں نہ کرنے لگ جائے، پھر بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا ہے، اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج ہے۔ عرب کے بہت بڑے بڑے یہودی، بڑے عربی میں بڑی مہارت تھی ان کو، انہوں نے عربی زبان کی ڈکشنری لکھ دی، لغت فیروز اللغات جو ہے القاموس الجدید، اسی طرح القاموس الوحید جو عربی زبان کی جو لغت ہیں، ان لوگوں نے یہ لغتیں جو لکھ ڈالی، لیکن ان لوگوں کو بھی چیلنج ہے کہ تم اس قرآن جیسی کتاب لا کر کے دکھاؤ۔ عرب کے اندر ایک بہت بڑے شاعر تھے، حسان بن ثابت، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک کمی ہے۔ کیا ہے؟ کہ قرآن کے اندر یہ کمی یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 لائن ہیں، جبکہ یہ شعر یا تو 2 لائن کا ہوتا ہے تو 4 لائن کا ہوتا ہے، یہ 3 لائن والا شعر ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء جو بڑے بڑے شاعر تھے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس جو ہے اس جیسے جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نکال کر کے دکھاؤ، اگر کمی نکال کر کے اگر دکھا دیا تو اس کو یہ ایوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ ان لوگوں نے ٹائم مانگا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ان کو ٹائم دے دیا گیا، لیکن کسی نے اس کے اندر کمی نہیں نکال پائی، بلکہ ان لوگوں نے اپنی کمی کا جو ہے اعتراف کیا، اور کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا؟ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو میرے بھائیو، جو شخص اس قرآن کے اندر کوئی کمی نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس قرآن کے اندر کمی نکالنے کی کوشش کی وہ اس دائرے اسلام سے نکل گیا۔ جس نے اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود اس دنیا کے اندر بدل گیا۔ آپ کچھ سال پہلے اتر پردیش کے ایک وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا قرآن کے اندر یہ آیتیں بالکل غلط ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں چینج ہونی چاہیے، بدلنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بدل دیا، وہ خود اسلام سے نکل گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کتاب کو اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے، جس کتاب کے اندر کوئی اگر نکتہ چینی کرے، وہ خود اس دنیا سے جو ہے بدل جاتا ہے، وہ اس ٹریک سے بالکل بھٹک جاتا ہے۔ بلکہ اس قرآن کی تیسری قدر و منزلت یہ ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو نیک عمل کرے، جو اچھے عمل کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جو اس سے ہدایت لینا چاہے۔ جو اس قرآن کے اندر نکتہ چینی کرنے کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ قرآن سے ہدایت تب ملے گی جب آپ اس کو ہدایت لینے کے پرپز سے پڑھیں گے، جب آپ اس قرآن کو ہدایت لینے کے مقصد سے اگر پڑھیں گے تب ہدایت ملے گی، ورنہ اگر آپ قرآن کو نکتہ چینی کے نظر سے اور نظریے سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر کمی نظر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو تو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اور غرض سے پڑھو۔ اسی طرح قرآن کی جو چوتھی قدر و منزلت یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے پہلے پارے کے اندر اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی پہلے اسٹارٹنگ ہوتے ہی کہا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اگر تمہارے دل کے اندر ڈاؤٹ ہے، اگر تمہارے دل کے اندر شک ہے، شبہ ہے، تو پہلے تم اس بات کو نکال لو، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا اسٹارٹ کرو۔ اس لیے پہلی آیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کی قدر و منزلت ہے۔ اسی طرح قرآن کی پانچویں قدر و منزلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی رسپانسبلٹی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کی رکشا کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے پیارے ساتھی جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی رسپانسبلٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس قرآن کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ تورات، زبور، انجیل اگر آج دیکھیں گے موجودہ دور کے اندر تو وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے، بدلاؤ ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے میرے پیارے ساتھیوں جس قرآن کے اندر ایک نقطہ، ایک زیر زبر کا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک اس کی چینجنگ ہوگی، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی بازی کر رہے تھے کہیں ہم قرآن بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بلکہ ہم یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے اے نبی، بلکہ ہمیں تمہارے سینوں کے اندر حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اے نبی، اس کا معنی اور مطلب بتانا، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے حفاظت کی، اور یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک ایک حرف،
ایک حرف اور اس کے درمیان اپوزٹ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن چاہے آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، سعودی عرب چلے جائیے یا دنیا کے کسی بھی ممالک کے اندر قرآن کو اٹھائیے، دونوں میں آپ کو ڈفرنس نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک واحد کتاب ہے، یہ ایک اکیلی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی بھی آپ کو تعارض، کوئی بھی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے میرے پیارے ساتھی، اور اس قرآن کی فضیلت اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے حفظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس قرآن کو آپ حفظ کرو، اس قرآن کو یاد کرو، تاکہ اس قرآن کی جو ہے حفاظت ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میرے پیارے ساتھیوں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی پہلی فضیلت یہ ہے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ مثل اجرہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرے، اگر کوئی ایک لیٹر کی تلاوت کرے، والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم دوسرا حرف ہے۔ اگر آپ الف لام میم کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور سوچو کہ اس قرآن کے اندر کتنے لیٹرز ہیں، کتنے حروف ہیں، 32,03,015 لیٹرز ہیں، 32,03,015 لیٹرز ہیں۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے 10 سے، اتنی نیکی آپ کو ملے گی اگر آپ اس پورے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ معمولی نہ جانے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا، آپ مسجد کے اندر آئیں، قرآن مجید سیکھیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید سیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم قرآن مجید سنیں، تاکہ قرآن مجید آپ کے دل پہ اتر آئے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ رمضان مبارک کے اندر ہم اور ہمارے نوجوان ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم گیم کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، یعنی فالتو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، لیکن اس رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، بڑی افسوس کی بات ہے۔ قرآن مجید کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ قرآن مجید آپ کی طرف سے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا یہ قرآن، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القرآن یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے سفارش کرے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آپ کی طرف سے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ایمانداری سے بتانا، آج کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ سورہ کہف کی کس نے تلاوت کی؟ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کو نور عطا کیا جاتا ہے اور وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم میں سے کس نے سورہ کہف کی تلاوت کی؟ نہیں کی ہم نے، نہیں نہ کہ ہم نے تلاوت۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں،
قرآن کی فضیلت دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ آپ کی طرف سے سفارش کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو قرآن مجید پڑھ کر کے یعنی سورۃ الملک پڑھ کر کے سوتا ہے اور بائی چانس اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے قیامت کے دن یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، سفارش کرے گی یہ سورہ کہ اے اللہ تو معاف فرما دے اس شخص کو، کیونکہ یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا۔ یہ فضیلت ہے میرے پیارے ساتھیوں، سورہ ملک پڑھنے کی، سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن یہ رمضان مبارک مہینے ملنے کے بعد جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تاکوں میں سجا کے رکھ دیا، الماری میں سجا کر کے رکھ دیا، لیکن ہم یہ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اسی طرح اس قرآن کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج شیطان کو بھگانے کے لیے اگربتی جلاتے ہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے تعویذ لاتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہو چکا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے تعویذ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو ہم دو چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، ایک تعویذ کے طور پر، ایک دم کے طور پر۔ مولانا ہمارے بچوں کو نظر لگی ہے تھوڑا دم کر دیجئے، مولانا تعویذ بنا کر کے دے دیجئے، یعنی کہ ہم تعویذ اور دم کے طور پر قرآن کو استعمال کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی تم گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یعنی اگر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ گھر بالکل قبرستان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی فیہ تقرأ سورۃ البقرہ۔ اے لوگوں تم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، آج ہمارے گھروں میں پاکستانی سیریلز دیکھے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ جب ہمارے گھروں میں گانے سنے جائیں گے، جب ہمارے گھروں میں ٹی وی دیکھی جائیں گی، جب ہمارے گھروں میں فلمیں دیکھی جائیں گی، جب ہمارے گھر میں پاکستانی سیریل دیکھا جائے گا، تو بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں شیطان داخل نہیں ہوں گے تو کیا ہمارے گھروں میں فرشتے داخل ہوں گے؟ میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے شیطان کو بھگائیں تو اس کا علاج ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین شخص میں سے ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن سیکھنا تو غریب لوگوں کا کام ہے، ہوتا ہے نا، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو حفظ خانے میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ کے واسطے ان کو حقیر مت سمجھو۔ جو حفظ خانے میں پڑھتے ہیں، جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں، جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، آپ ان کو نیچی نظروں سے مت دیکھو۔ آج ہم نے قرآن کے بارے میں تصور کر لیا ہے، آج ہم نے قرآن کے بارے میں یہ سوچ لیا
دیا ہے کہ قرآن پڑھنا تو غریب لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے بیٹے قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمارے بیٹے میتھمیٹکس پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، بایولوجی پڑھیں گے، یعنی سائنس کی کتابیں پڑھیں گے، انگلش میڈیم میں ہمارے بچے پڑھیں گے، ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا تھاٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری وچار دھارا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، یہ ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن کے معاملے میں سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب اگر قرآن نیچے ہے تو کیا ہم بیڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی قرآن کے بارے میں سوال تو کرتے ہیں، بس ہم سوال کریں گے، پڑھیں گے نہیں۔ یہ آج ہمارا کام ہے، سوال کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، لیکن قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس قرآن کو پڑھیں، آپ اس قرآن کو پڑھیں، اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کے جو ہے آپ اس قرآن کو آپ حفظ بھی کریں، اس قرآن کو آپ حفظ بھی کریں، یاد بھی کریں، اور آپ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن ضرور بنائیے، کیونکہ جو شخص اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سروں پہ تاج پہنایا جائے گا۔ اور جو قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے اندر جو قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتے جاؤ، اور اس وقت تک تم چڑھتے جاؤ جب تک کہ تمہاری آیتیں ختم نہ ہو جائیں۔ قرآن حفظ کرنے کی فضیلت ہے کہ جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح قرآن حفظ کرنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے والا جو ہے فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، فرشتوں کے جو ہے لسٹ میں ہوگا جو قرآن کو حفظ کرتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ہم نے قرآن حفظ کرنے والے کو حقیر جانا۔ آپ خود قرآن کو یاد کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کے جو حافظ ہیں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کی جو ہے رسپیکٹ کریں کہ وہ فرشتوں کے جو ہے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور آج ہم ان کو حقیر نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن تو ہمارے لیے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر ہم غور و فکر کریں، لیکن آج ہم قرآن کے اندر غور و فکر کہاں کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی۔ آج ہمارے درمیان جو اتنے فرقے بن چکے ہیں، آج اتنی فرقہ جو پرستی آج ہمارے معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کسی سے مطلب نہیں ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، قرآن کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو حقیقت جو ہے ظاہر ہو جائے گی، حقیقت آپ کے سامنے آیا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ قرآن کو جب پڑھیں تو صرف ریڈنگ مت دیجیے، کیونکہ ریڈنگ دینے سے آپ کو اتنی جو چاشنی نہیں آئے گی، اتنا مزہ نہیں آئے گا، یا آپ کے دلوں کو اتنا سرور نہیں پہنچے گا۔ آپ کے دل کی دنیا اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ آپ قرآن کے اس میننگ اور مطلب کو نہ جانیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کو تاثیر حاصل ہو تو میرے بھائیوں، آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا کریں۔ اسی طرح میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے، قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود تم قرآن کو پڑھا کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسروں سے قرآن پڑھنا سننا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا، اگر آپ جو ہے پڑھنا جانتے بھی ہیں تو دوسروں سے بھی آپ کو سننا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سنتے ہیں تو دل پہ جو ہے اتر جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اندر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ قرآن مجید کو سننے سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو اگر پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دیا جاتا تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اندر جو ہے رکھ دیا جاتا. تو یہ قرآن کی تاثیر ہے. قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اس قرآن کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بالکل کٹر مخالف تھے, جو اسلام کے بالکل خلاف تھے, وہ اسلام لے آئے. تو قرآن کو سن کر کے اسلام لے آئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا گھر پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کا گھر آتا ہے, اور آنے کے بعد بہن سے کہتا ہے, آئے میری بہن تم یہ کیا پڑھ رہی ہو, آئے میری بہن تم یہ کیا پڑھ رہی ہو. جب پتا چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہی ہے, یا اس کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بہت ہی مارا کہ بہن کے گال میں, بہن کے چہرے پر نشانات پڑ گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا کہ میری بہن یہ قرآن کیسی کتاب ہے, ذرا مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا, آئے میرے بھائی اگر تم اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو تم ناپاک ہو, ایک کام کرو تم غسل کر کے آؤ اور آنے کے بعد اس قرآن کی تلاوت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی جب قرآن مجید کی آواز کو سنتے ہیں, جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی جاتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, اور یہ کہتی ہیں, آئے میری بہن میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا, لیکن آئے میری بہن اس قرآن نے میری دل کی دنیا بدل دی. آئے میری بہن اس قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس قرآن کو سننے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں. آئے میری بہن مجھے بتا کہ اس اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ آئے میرے بھائی تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اور جانے کے بعد تم کلمہ شہادت پڑھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں. وہاں پر بہت صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, صحابہ کرام نے کہا اگر عمر سچی نیت سے آئے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر عمر گندی نیت سے آئے ہیں تو عمر کی تلوار سے عمر کو قتل کر دوں گا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے کے اندر, اس روم کے اندر داخل ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی, آئے عمر کیا بات ہے, آج تم کیسے آئے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آئے اللہ کے رسول اس قرآن نے میری دل کی دنیا بدل دی. آئے اللہ کے رسول میری بہن سے میں نے قرآن مجید سنا, تو قرآن مجید سننے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل دی. آئے اللہ کے رسول میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. آئے اللہ کے رسول اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئے عمر ایک کام کرو, تم یہ کلمہ شہادت پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے کٹر خلاف, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے کے بعد اسلام لے آتے ہیں. قرآن سننے کے بعد اسلام لے آتے ہیں. اسی طرح آپ عبداللہ ذو البدادین کو اس واقعے پر ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں, بس اشارہ پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ذو البدادین نے قرآن جیسے ہی سنا, اس کی دل کی دنیا بدل گئی. چچا کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. قرآن سننے کے بعد چچا نے اس کو نکال دیا. چچا نے کہا کہ تم کو جو کپڑا میں نے دیے ہیں, یہ ٹوپی, یہ پگڑی, یہ کپڑے, یہ قمیص, یہ چپل, یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دیے ہیں. اگر تم اس قرآن کو سننے کے بعد اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو, ایک کام کرو, یہ سارے کپڑے اتار دو. حضرت عبداللہ ذو البدادین نے کہا, اے میرے چچا جان, یہ جو لنگی ہم نے پہن رکھی ہے, اس لنگی کے اندر کچھ نہیں ہے.
میں پگڑی اتار دیتا ہوں, چپل اتار دیتا ہوں. قمیص انہوں نے اتار دی اور سارے ان کے منہ پہ پھینک دیے. کہا ہے میرے چچا جان, اتنے سال تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آپ کے یہاں پر جاب کی ہے, آپ کے یہاں پر نوکری کی ہے, اس کے عوض مجھے اتنی اجازت دے دیجئے, اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر جا کر کے میں یہ کپڑا چینج کروں. کہا کہ نہیں, اگر تم قرآن کو سننے کے بعد اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم کو یہی پر جو ہے کپڑا اتارنا پڑے گا. حضرت عبداللہ ذی البجاجین رضی اللہ عنہ نے کپڑا اتار دیا, بالکل ننگے ہو گئے, برہنہ ہو گئے. کما ولدت امہ, جس طرح ایک بچہ, جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, اس کے کپڑے بدن میں نہیں ہوتا ہے, اسی طرح عبداللہ ذی البجاجین ننگے ہو جاتے ہیں. راستے میں جاتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ تو بالکل ننگا ہو گیا ہے. لیکن عبداللہ ذی البجاجین کہنے لگے, لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو, لوگوں مجھے ننگا مت دیکھو, انا مومن الان, انا مومن الان, میں ابھی پکا مسلمان ہوا ہوں. اسی طرح سمامہ بن اسال, جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا, لیکن 3 دن قرآن سننے کے بعد سمامہ بن اسال بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح اسعد بن زرارہ, انہوں نے بھی قرآن کو سنا تو قرآن سننے کے بعد انہوں نے اسلام لے آیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے, اگر آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے. اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تو قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وقال الرسول, کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان امتی, کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے, یہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یعنی قرآن کو نہیں پڑھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرف سے کمپلین کریں گے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو آپ سمجھ کر کے پڑھیں, ان کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. کیونکہ تمسکو, اگر آپ قرآن کو پکڑے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی, کہ اگر تم 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ رہے ہوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں پہلی چیز کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے, مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب, اس کا معنی مطلب کو اگر آپ سمجھو گے, پڑھو گے اور اس سے آپ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, اسی طرح حدیث کو اگر آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.